السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم اگلا رکوع دیکھتے ہیں، یہ ہے سورہ النساء کا چھٹا رکوع، 6 رکوع اور آیت ہے 34، 34 آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون، الرجال مرد، قوامون قوام ہیں، علی النساء اوپر عورتوں کے، بما فضل اللہ بوجہ اس کے جو فضیلت دی اللہ نے، بعضہم ان کے بعض کو، علی بعض اوپر بعض کے، وبما انفقوا اور بوجہ اس کے جو وہ خرچ کرتے ہیں، من اموالہم اپنے مالوں میں سے۔ اچھا، پچھلے سبق میں تھا ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ آیت تھی 28 کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تاکلوا اموالکم بینکم، نہ کھاؤ مال تمہارے ہے یہ کہ، لیکن چونکہ آپس میں مال کھانا ہے اس لیے اپنے مال جو ہے یہ ایک دوسرے کے آپس میں نہ کھاؤ، ٹھیک ہے۔ اموالکم مال نہ کھاؤ مال تمہارے آپس میں۔ اب یہاں پہ اموالہم ہے، اموالہم ہے کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں اپنا، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑا سا عربی کا دھیان رکھیے گا۔ جو ہے یہ مردوں کو اللہ نے عورتوں پر فضیلت دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو وجہ یہ کہ اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں عورتوں پہ۔ فالصالحات پس نیک عورتیں، قانتات جو فرما بردار ہیں، حافظات حفاظت کرنے والیاں ہیں، للغیبی غائبانہ یعنی مرد کی غیر موجودگی میں، بما حافظ اللہ بوجہ اس کے جو حفاظت کی اللہ نے ان کی، یعنی وہ اپنی حفاظت کرتی ہیں بوجہ اس کے جو اللہ پاک نے ان کی حفاظت فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ جو جیسے ہمارے اللہ معاف کرے استغفر اللہ کیسز ہوتے ہیں کہ عورت ایک مشکل سچویشن میں پھنس جاتی ہے اور اس کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، ہمارے معاشرے میں جو ایک بیماری بہت ناسور کی طرح بڑھ رہی ہے، گناہ کبیرہ، اس میں وہ جو عورت ہے، وہ پاک دامن عورت ہے، وہ بے قصور ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو اپنی حفاظت کر رہی تھی، لیکن اللہ کی طرف سے وہ ایک آزمائش ایسی میں پڑ گئی، یا جو ارد گرد جو شیطانیت اور برائی ایسی پھیلی ہوئی جس کی وجہ سے ویسی مشکل میں پڑ گئی کہ اس کے ساتھ برا ہو گیا، لیکن وہ حفاظت کرنے، لیکن ایسی عورتیں جو اپنی حفاظت تو کرتی ہیں ساتھ اللہ کی مدد کے، ٹھیک ہے۔ واللاتی اور لیکن وہ جو عورتیں جن کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے وہ خود تو حفاظت کرنے والی ہیں اپنی، لیکن ان کی طرف سے اللہ کے طرف سے ان کے اوپر آزمائش ہوتی ہے، اس میں وہ عورت غلط نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ واللاتی اور وہ عورتیں، تخافون تم ڈرتے ہو، نشوزہن ان کی سرکشی سے، فعظوہن پس نصیحت کرو انہیں، واہجروہن اور علیحدہ کر دو انہیں، فی المضاجع بستروں میں، واضربوہن اور مارو انہیں۔ یہ جو ہے پہلے تو اس میں فرما بردار عورتوں کا ذکر ہے، دونوں حال میں عورت چاہے فرما بردار ہے چاہے شوہر کی نافرمان ہے، مرد کو فضیلت تو حاصل ہے بوجہ اس کی کہ وہ مال خرچ کرتا ہے، لیکن ایسی عورتیں جو مرد کی نافرمانی کرتی ہیں ان کو جو ہے ان پر جو ہے انہیں نصیحت کرنے سے جو ہے وہ ہے حکم ہے، اور یہ ہے واہجروہن فی المضاجع کہ علیحدہ ان کے بستر علیحدہ کرنے کا حکم ہے، اور اگر وہ نہ باز آئیں پھر بھی اپنی غلط حرکتوں سے اپنی جو ہے وہ غلط کاموں پہ قائم رہے تو پھر مارنے کی بھی اجازت ہے۔ یہ آیت ہے، یہ جب یہ عورتوں کے حقوق نازل ہو رہے تھے تو جو ہے وہاں پہ جو مسلمان تھے وہ عورتوں سے ایک طرح سے ڈرنے لگ پڑے تھے کہ ہم سے کسی عورت سے کوئی زیادتی یا سختی ہو گئی تو ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے یہ ہم گنہگار ہو جائیں، تو عورتیں بہت شہر ہوئی تھیں، تو وہ کہتی تھی کہ وہ جو ہے کسی مرد کی تو کوئی جرات ہی نہیں کہ ہمیں کچھ کہہ سکے، تو لیکن یہاں پہ اللہ نے عورتوں کا پابند کیا تھوڑا کہ وہ مرد کی بہرحال تابع دار ہیں، مرد کے لیے فرما بردار، اور مرد کے لیے وہ اپنی حفاظت اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے کی پابند ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ نہ باز آئیں یہ کام نہ کرے وہ، تو پھر ان پہ جو سختی کرنے کا حکم ہے، پہلے نصیحت کرو پھر بستر الگ کرو، اور پھر بھی نہ باز آئیں تو پھر مارو۔ تو اس پہ کچھ جو لوگ تھے وہاں پہ مکے کے، جن کو اپنی عورتیں جن کی کوئی بولتی تھیں آگے سے یا کوئی جواب دیتی تھی، انہوں نے ان پہ ہاتھ اٹھائے، تو کافی ساری عورتیں شکایت لے کے حضرت عائشہ کے پاس پہنچ گئیں جو ہے کہ مردوں نے جو ہے ایشو بنا کے تو مارا ہے، تو اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اگلے دن آئے محفل میں، اور جو ہے سب لوگوں میں جب آتے تھے تبلیغ کرنے، یہ اپنے ممبر پر تشریف لائے تو انہوں نے بتایا کہ جن لوگوں نے ایسا کیا ہے وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ناپسند فرمایا کہ جنہوں نے عورتوں پر ہاتھ اٹھایا۔ یہ احادیث میں موجود ہے واقعات سارے۔
لیکن جو سرکش عورتیں ہیں ان کے لیے سختی کا جو ہے اجازت ہے. وہ سرکش عورتیں جو بد کرداری کرتی ہیں مردوں کی نافرمانی میں آ کے. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ پس اگر اطعنکم وہ اطاعت کریں تمہاری فلا تبغوا پس نہ تم تلاش کرو علیہن ان پر سبیلا کوئی راستہ. یعنی اگر وہ عورتیں تمہاری فرمان برداری پہ آ جاتی ہیں تو ان کو تکلیف دینے کا ان پہ تم کوئی راستہ تلاش نہ کرو کہ تم ان کو کوئی بہانہ بنا کے ان کو اذیت دو. ان اللہ کان علیٰ کبیرہ بے شک اللہ ہے علیٰ بہت بلند کبیرہ بہت بڑا. وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تم ڈرو شقاق اختلاف سے بینہما ان دونوں کے درمیان یعنی میاں بیوی کے درمیان فَبْعَثُوا تو مقرر کر لو حکماً منصف من اہلہ مرد کے گھر والوں میں سے وحکماً اور ایک منصف من اہلہا عورت کے گھر والوں میں سے. کہ اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو جو ہے ایک منصف مرد کے گھر والوں سے اور ایک منصف عورت کے گھر والوں سے. وَإِن يُرِيدَا اور اگر وہ چاہیں اصلاح کی یعنی وہ میاں بیوی دونوں اصلاح کرنا چاہے دونوں آپس میں یوفق اللہ موافقت پیدا کر دے گا اللہ بینہما ان دونوں کے درمیان. یعنی اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے لیکن اس کے بعد وہ صلح کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں موافقت ڈال دیتے ہیں. کیونکہ رشتے توڑ دینا خراب کر دینا یہ کوئی اتنی آسان بات نہیں ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں اگر اولاد ہو یا اور فیملی ہو تو بہت سفرنگ ہوتی ہے یعنی کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہے. آپ یہ کہو کہ یہ اس میں کوئی آزادی ہے یا آپ کو کوئی مینٹل پیس ملتا ہے تو یہ سب باتیں ہیں. یہ میں نہیں ان چیزوں کو مانتی. اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے. آج کل کی عورتیں بڑی اپنے آپ کو آزاد میری جسم میری مرضی اور پتہ نہیں کیا کیا لگی ہوئی ہیں. لیکن اللہ نے چونکہ عورت کو نازک بنایا ہے خوبصورت بنایا ہے پردے میں بنایا ہے تو اللہ نے عورت کے اوپر پھر حاکم بھی مقرر کیا جو اس کی ٹیک کیئر کرے اور ایک شوہر کی فرما برداری تمام ایک دنیا میں نکل کے طرح طرح کے بندوں کو فیس کرنے سے عورت ایک گھر میں ایک بندے کو ساتھ اچھے طریقے سے اپنے آپ کو پاک دامن رکھے اس سے اچھی زبان کے ساتھ اگر چلے تو وہ زندگی کو آسان کر سکتی ہے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے. اور بہرحال گھر ٹوٹنے میں جو ہے وہ بہرحال نقصان ہے اور اگر اولاد ہوتا ہو تو بہت ہی وہ زندگیاں خراب ہوتی ہیں ان بچوں کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں. باقی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے ہر ایک کی. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ پیسے سے ہر چیز ریپلیس کر سکتے ہیں لیکن جہاں بہت زیادہ مسائل ہیں نہیں بنتی آپس میں تو بعض دفعہ علیحدگی بھی بہتر ہوتی ہے. اس میں بھی اللہ کی طرف سے آسانیاں ہوتی ہیں. ہم آگے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان دونوں کو ایک دوسرے سے جو ہے وہ بے پرواہ کر دیتا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہنا کہ اگر وہ اصلاح چاہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ موافقت پیدا کر دیتا ہے. اگر وہ نہ چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے اور راستے بھی بنائے ہیں. ان اللہ کانا بے شک اللہ ہے علیمًا خبیرہ بہت علم والا اور بہت خبر رکھنے والا. وعبد اللہ اور عبادت کرو اللہ کی ولا تشرکو اور نہ تم شرک کرو بھی ساتھ اس کے شیئن کسی بھی چیز کو نہ تم شریک ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو. وبالوالدین احسانہ اور ساتھ والدین کے احسان کرو. وبذی القربیٰ اور ساتھ رشتہ داروں کے والیتامى اور ساتھ یتیموں کے والمساکین اور ساتھ مساکین کے وجار ذی القربیٰ اور پڑوسی ذی القربیٰ رشتہ دار قرابت دار یعنی ایسے قرابت دار جو آپ کے پڑوسی بھی ہوں. والجار الجنوبی اور پڑوسی اجنبی والصاحبی اور ساتھی بالجنبی پہلو کے یعنی آپ جیسے کہیں بیٹھے ہو کسی محفل میں کہ گھر سے باہر کے آپ کے برابر آ کے بیٹھے تو آپ کے پہلو کا ساتھی ہوتا ہے اس وقت تو اس کا بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ بھی احسان سے پیش آنا جو ہے اس کا حکم ہے. وابن السبیل اور ساتھ مسافر کے یعنی یہ سب لوگ ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ احسان سے پیش آؤ. احسان کیا ہوتا ہے کہ جو کوئی اگلے کی ڈیزرونگ اگلے کا رائٹ ہوتا ہے اس سے بڑھ کر اس کو دینا. کہ دیکھیں کتنا یہ پیارا مذہب ہے کہ آپ کے ارد گرد کے جتنے لوگ ہیں مساکین ہیں یتیم ہیں والدین ہیں رشتہ دار ہیں پڑوسی ہیں چاہے آپ انہیں جانتے ہو چاہے نہیں جانتے یہاں تک کہ آپ کے باہر اور کوئی آپ کے ساتھ بھی آ کے بیٹھ جاتے تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے رائٹس رکھ دی ہیں کہ ان کے ساتھ احسان سے پیش آؤ بھلائی سے پیش آؤ ان کے ساتھ. وما ملکت ایمانکم اور جن کے مالک ہوئے دائیں ہاتھ تمہارے یعنی تمہاری لونڈیاں یا غلام ٹھیک ہے نا دونوں کہ آپ کے اگر غلام ہیں آپ کے گھر میں یا لونڈیاں ہیں تو دونوں کے ساتھ احسان کا حکم ہے. ان اللہ بے شک اللہ لا نہیں
یحب وہ پسند کرتا، من کانا جو ہو کوئی، مختالن خود پسند، مغرور فخورا فخر کرنے والا، اپنے اوپر غرور کرنے والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ صرف اپنے آپ کو پسند کرنے والے جو مغرور لوگ ہوتے ہیں، جو دوسروں کو اہمیت عزت نہیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا۔ ایسے لوگ جو دوسروں کو کچھ نہیں سمجھتے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بعد کیا اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی صرف بیان کی کہ وہ ایسے لوگوں کو پسند ہی نہیں کرتا جو مغرور ہوتے ہیں یا صرف اپنے آپ کو پسند کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ بس جو بھی ہوں میں ہی ہوں، میں کسی کے ساتھ جو بھلائی کرنے کا پابند نہیں ہوں، بس سب میرے ساتھ اچھا ٹریٹ کریں، میں کوئی عرشوں سے اترا ہوں۔ یہ سوچ ہی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند ہی نہیں فرماتا۔ الذین یبخلون وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، ویامرون اور وہ حکم دیتے ہیں الناس لوگوں کو بالبخل بخل کا، یعنی ایسے لوگ جو نہ صرف خود بخل کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی بخل کی ہی تلقین کرتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ اور وہ چھپاتے ہیں ما آتاہم اللہ جو دیا ان کو اللہ نے من فضلہ اپنے فضل سے۔ وَآتَدْنَا اور تیار کر رکھا ہے ہم نے تیار کر رکھا ہے ہم نے للکافرین عذاب کافروں کے لیے عذاب مہینہ عذاب رسوا کرنے والا۔ یعنی ایسے یہ کفار کی صرف بتائی جا رہی ہے کہ وہ بخیلی کرتے ہیں اور وہ دوسروں کو بھی بخیلی ہی کی ترغیب دیتے ہیں، اور جو اللہ نے ان کو دے رکھا ہے، ان پر جو فضل کر رکھا ہے وہ اس کو چھپاتے ہیں۔ تو ایسے جو کافر ہیں، نافرمان ہیں، ان کے لیے ہم نے عذاب تیار کر رکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ والذین ینفقون اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال ریا الناس دکھاوے کے لیے لوگوں کو، ولا یؤمنون باللہ اور نہیں وہ ایمان لاتے اللہ پر، ولا بالیوم الاخر اور نہ یوم آخرت پہ۔ وَمَن یکن الشیطان اور وَمَن یکن اور جو کوئی ہو شیطان شیطان لہو اس کا قریناً ساتھی، فساء قرینا تو کتنا برا ساتھی ہے۔ یعنی کوئی ایسا ہو جس کا شیطان ساتھی ہو، یعنی ایک ایسا بندہ جو کہ دکھاوا کرتا ہے اور اللہ پر آخرت پہ یقین نہیں رکھتا ہے، وہ کون ہوتا ہے؟ وہ شیطان کا ساتھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کہ شیطان کا ساتھی ہے تو کتنا برا ساتھی ہے وہ، یعنی کیسا اس کی بدبختی ہے اس شخص کی کہ وہ شیطان کا ساتھی ہے اور کتنا برا اس نے ساتھ اپنایا ہوا ہے اور کس قدر غلط راستے پہ وہ چل رہا ہے۔ وَمَا اور کیا ہے علیہم ان پر لو اگر آمنو وہ ایمان لے آئیں باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور یوم آخرت پہ، وَأَنفَقُوا اور وہ خرچ کریں مما رزقہم اللہ اس میں سے جو رزق دیا ان کو اللہ نے، وَكَانَ اور ہے اللہ اور ہے اللہ بہم انہیں علیما خوب جاننے والا۔ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا ہے ان لوگوں کے کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں اللہ پر اور یوم آخرت پر اور وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کریں، تو لیکن اور جو اللہ ہے وہ خوب ان کو جاننے والا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ لا یظلم نہیں وہ ظلم کرتا مثقال ذرۃ برابر ایک ذرے کے بھی، وَإِن تَکُ اور اگر ہو حسنۃ ایک نیکی، یضاعفھا وہ دگنا کر دے گا اسے، ویؤتی اور وہ دے گا من لدنہ اپنے پاس سے اجرا عظیما اجر بہت بڑا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ہے نا کہ اگر یہ لوگ ایمان لے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگ پڑے اور یوم آخرت پر جو ہے وہ ایمان لے آئیں، تو اللہ تو کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرماتا۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی ایک بھی نیکی ہو تو وہ اسے دگنا کر دے گا اور وہ اسے اپنے پاس سے بڑھا چڑھا کر اجر دینے والا ہے اللہ پاک۔ تو کتنی بڑی صفت ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ شاکر علیم ہے، اپنے بندوں کے اچھے اعمال کی قدر کرنے والا ہے۔ کیا شرط کیا اللہ پاک نے رکھی ہے کہ وہ ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پہ؟ تو جو ہے اللہ کو ایک ماننا، اللہ پہ ایمان لانا مطلب ایک اللہ پر ایمان لانا، تو ان کے ساری نیکیاں قبول ہو جائیں گی اور اللہ بڑھا چڑھا کے ان کا جو ہے وہ اجر عطا فرمائیں گے۔ فَكَيْفَ پھر کیا حال ہوگا اذا جب جئنا لائیں گے ہم من کل امت ہر امت سے بشہید ایک گواہ، وجئنا اور لائیں گے بکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اللہ اوپر ہؤلاء ان سب کے شہیدن گواہ۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر بتا رہے ہیں کہ کیسا ہوگا کہ جب ہر امت میں سے گواہ لایا جائے گا، ہر رسول اپنی امت پر گواہ ہوگا اپنے اعمال کے، اپنی قیامت کے روز ہر رسول جو ہے وہ اپنی امت کے اچھے اور برے اعمال پر گواہی دے گا کہ کنہوں نے ساتھ دیا اور کنہوں نے نہیں ساتھ دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ ان کو گواہ بنایا جائے گا ان کی امت کے اعمال پہ۔ اب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور اگر ہم اہل ایمان ہیں تو وہ ہمارے لیے گواہی دیں گے کہ یہ اہل ایمان ہے۔
ایک بہت پیاری حدیث ابن کثیر میں پڑھی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی امتیوں کو ان کے چہروں سے پہچانتے ہوں گے، اور ایک اور یہ پڑھی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میری قیامت کے جو ہے وہ میری جو امت ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ تو یہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی اپنے پیارے امتیوں کو پہچان لیں گے اور وہ پھر ان کے اوپر گواہ ہوں گے۔ یومئذ، جس دن، یود الذین، چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وعصوا، اور نافرمانی کی، رسول کی، لو، کاش، تسوا، برابر کر دیا جائے، بہم الارض، ان پر زمین، یعنی قیامت کے دن ان کا یہ حال ہوگا کافر اور نافرمان لوگوں کا کہ ان کو زمین کے اندر ہی برابر کر دیا جائے، گاڑ دیا جائے، کسی طرح انہیں مٹی میں کر دیا جائے۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور وہ نہ چھپا سکیں گے اللہ سے حدیثاً کوئی بھی بات، کہ وہ جو ان کے جتنے بھی اعمال ہوں گے وہ قیامت کے دن تو اللہ سے کچھ بھی چھپا نہیں ہوگا۔ پھر جو انہوں نے برائیاں کی ہوں گی، نافرمانیاں کی ہوں گی، کفر میں آ کے جو غلط کام کیے ہوں گے وہ تو چھپا تو نہیں سکیں گے۔ تو حالت ان کی یہ ہوگی کہ کسی طرح گڑ جائے زمین میں، مٹی ہو جائے، مٹی کے اندر ہی برابر ہو جائے، ہمیں آگے پیش نہ ہونا پڑے۔ تو ایک سخت دن ہے جب آپ کو اللہ سے آگے جواب دہی کرنی پڑے گی، اور ایک خوف کا وقت ہوگا۔ تو اسی لیے بار بار کہتے ہیں کہ اپنے آخرت پر ایمان جو ہے قرآن میں بار بار تلقین ہے اس پہ پختہ ایمان کی، تاکہ بندہ اپنے اعمال کو انالائز کرتا رہے کہ آپ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کیا جواب دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے، اور جبکہ اللہ اپنے بارے میں تو فرماتا ہے کہ وہ تو اتنا رحمان ہے اپنے بندوں پہ کہ کسی کی ایک نیکی بھی ہوگی تو اسے بڑھا چڑھا کے دے گا۔ تو کیا مسئلہ ہے کہ انسان کیوں نہیں پھر ایمان لے آتا؟ اتنی سرکشی، اتنا شیطان کی پیروی، اتنے اندھے شیطان کی پیروی میں کہ اللہ بلا رہا ہے اپنے بندوں کو، پیار سے بلا رہا ہے، محبت سے بلا رہا ہے، اجر دینے کا وعدہ کر رہا ہے، اور انسان ہے کہ سرکشی میں پڑا ہوا ہے۔ تو پھر قیامت کے دن واقعی پھر وہ اسی حشر کے قابل ہوگا کہ وہ اس کی خواہش ہوگی کہ میں مٹی میں ہی گھٹ جاؤں، مجھے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو فیس نہ کرنا پڑے۔ لیکن جب کہ فیس تو کرنا ہے، اپنے اعمال کا حساب بھی دینا ہوگا، پھر سزا بھی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہم سب کو ہدایت کی راہ پہ رکھے، اور ہمارے سب کو اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رکوع سمجھ آئے لائک کیجیے گا، کچھ پوچھنا آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔